اچھا، اب یہ قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، جب تک آپ اسباب کو ریموو نہیں کریں گے نا، تب تک قطع رحمی کا گناہ جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. کچھ چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں. پہلا سبب تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کرنا ہی قطع رحمی کی ابتدا ہے. ہم نے حسن سلوک کرنا چھوڑ دیا. عیادت کے لیے ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، بالکل آپ نے جو ہے نا ان کو سے روگردانی کی ہوئی ہے. یعنی جو حسن سلوک کرنے والی جو چیزیں تھیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا. اس کی ابتدا ہو گئی. چاہے ابھی پوری قطع رحمی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کم سے کم ابتدا کر دی. یعنی اچھے سلوک، خالی یہی نہیں کہ بس وہ آپ واجب صلہ رحمی کی حد تک رہ جائیں کہ بس سلام پہنچا دیا، اس کے بعد آپ نے بالکل پلٹ کے چلیں، وہ گناہ کی حد تک ہے. لیکن بہرحال یہ آگے چل کر ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اس کی ابتدا ہو جائے، قطع رحمی کی طرف انسان چلا جائے. تو حسن سلوک کو یعنی مستحبات والی چیزوں کو بھی انسان کرتا رہے. تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ رشتہ داروں سے بدگمانی کرنا. یعنی اس کی ابتدا ابھی ہوئی نہیں ہے قطع رحمی، لیکن ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ رشتہ داروں سے بدگمانی سے. یقین کیجئے کہ اگر آپ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپس میں دیکھیں تو آپس میں صرف ایک غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو جاتا ہے قلبی طور پر. اور اگر زیادہ تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نے ایسا کہا نہیں تھا، اس نے ایسا، یعنی بیچ کے افراد نے بہت سی اس قسم کی باتیں کر دی ہیں جس سے آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ جناب اس نے جو ہے وہ مجھے دیکھ کے جو ہے وہ ہنس دی اور میرا مذاق اڑایا، جبکہ جو ہے وہ مذاق نہیں اڑایا ہوتا. ایک ویسی انسان کو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی. تو رشتہ داروں سے بدگمانی، اس کو انسان کو سوء ظنی کو نکالنا چاہیے. ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا اور ویسا کیوں کہا تھا، اور خیالی پلاؤ بناتے بناتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. اس کے بعد یہ بدگمانی آگے بڑھ کے کہاں جاتی؟ پھر غیبتیں شروع ہو جاتی. غیبتوں سے چغلی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. پھر سامنے آتے ہیں تو بدزبانی شروع ہو جاتی ہے، طعنہ زنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں. سوء ظنی سے بات شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد غیبت کی طرف گئی، پھر چغلی کی طرف گئی، بدزبانی کی طرف گئی، طعنہ زنی کی طرف گئی، لڑائی جھگڑوں کی طرف گئی، یہاں تک کہ قطع رحمی ہو گیا. تو یہ ایک سمجھیں ایک ٹرین چل پڑتی ہے. تو اس کے آپ کو ان تمام چیزوں کو روکنا پڑے گا. سوء ظنی اس سے نہ رکھیں، بدگمانی نہ رکھیں، اس کی غیبت نہ کریں، کوئی چغلی نہ لگائیں. سامنے بہت سے الفاظ زبان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان کو ایسا جواب دے دیں، تو ان کی بات کو چھوڑیں. انہوں نے اگر زیادتی کے کچھ جملے کہے بھی ہیں تو آپ کم سے کم بدزبانی نہ کریں. تو یہ آپ نے گویا قطع رحمی کے راستوں کو روک دیں گی. آپ بھی طعنہ زنی نہ کریں. ہم بھی ان سے بڑھ کر طعنہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا آپ نے قطع رحمی کے اسباب کو وہیں پر روک دیا. ورنہ یہی آگے چل کر ترکی بترکی ایک دوسرے کو جوابات دینا، بدزبانی کرنا، یہ اس طور پر چلا جاتا ہے قطع رحمی کی طرف. اسی طرح سے اس کی دعوت یا تحائف کو قبول نہ کرنا. تحفہ دیا، واپس کر دیا، ایسی گرہ پڑے گی وہ آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب قطع رحمی کی طرف بات چلی جائے گی. اس نے دعوت دے کر بلایا ہے تو ان دعوتوں کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. ان کی یہاں دعوت میں جانا چاہیے، چاہے آپ جائیں، جلدی واپس آ جائیں، کھانا کھا کے واپس آ جائیں، کسی بھی طرح سے. یعنی دعوت کو اگر کوئی انسان قبول نہ کرے تو یہ خود بھی ایک دلوں میں گرہ بنتی ہے اور انسان قطع رحمی کی طرف جاتا ہے. تو ان چیزوں کو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تحائف کو ان کے ٹھکرا دیں، واپس کر دیا، غصے میں ہیں مثلا اس نے بھی تعلقات خاطر کی قائم رکھنے کے لیے آپ کو کوئی تحفہ بھجوایا، لیکن وہ پرانی جو آپ کی اس سے بات چیت خراب ہوئی تھی، آپ نے کہا نہیں مجھے اس کا تحفہ بھی نہیں چاہیے، واپس کر دیا. اب یہ قطع رحمی کی طرف چلا جائے گا. یا دعوت قبول نہ کی جائے، یا ان کی خوشی و غمی میں نہ جانا. یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں آپ کو بلایا، بیٹی کی شادی میں بلایا، اگرچہ تعلقات خراب تھے لیکن یہ اتنی ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان پھر واقعی قطع تعلق ہو جاتا ہے. یعنی لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو کارڈ بھیجا، یعنی خود ان کے گھر گئے. شادیوں میں تو بزرگ افراد کے لیے خاص طور پر اب تو چلے سوشل میڈیا کا دور ہے، کارڈ اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی افراد زحمتیں کر کے کتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر والدین کے گھر اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، ارے ہمیں صرف کارڈ پہ ٹرخا دی اور خود نہیں آئے گھر پہ دینے کے لیے. تو ان کی خوشی میں آپ اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، یا غموں میں نہیں جا رہے ہیں. کوئی انتقال بھی کر گیا، کوئی ویلڈ ریزن بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے پھر بھی جنازے میں شرکت نہیں کی، مجلس سوئم میں مثلا شرکت نہیں کی، ان کے گھر تعزیت کے لیے نہیں گئے. کیا ہے؟ قطع رحمی کے اسباب ہیں. یہ ایسی دلوں میں گرا پڑے گی، ایسی نفرت کا سبب بنیں گے. یہ بہت سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں اور اس میں
بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کیا ہوا میں نہیں گیا تو یا نہیں گئی، نہیں، ان کی خوشی اور غمی میں جانا ہمیشہ کے لیے دلوں میں گرہ لگ جاتی ہے اور پھر یہ قطع رحمی کی طرف جاتا ہے. تو یہ قطع رحمی کے اسباب میں یہ چیز ہے کہ ان کی خوشی و غمی میں ضرور جائیں. بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے نہ جانا، یعنی یہ بھی بہت انسان مائنڈ کرتا ہے کہ اتنے دن ہاسپٹلائز رہے، کوئی دیکھنے نہیں آیا، کوئی پوچھنے نہیں آیا، کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، عیادت کے لیے انسان نہیں گئے. ورنہ عیادت میں تو ہوتا ہے گئے جا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بس معمولی سا صرف ملاقات کی، 1-2 منٹ اپنی شکل دکھائی واپس آ گئے، یہ بھی عیادت میں شمار ہو جاتا ہے، اٹینڈنس کم سے کم لگ جاتی ہے وہاں پر. تو بیمار رشتہ داروں کی عیادت کے لیے نہ جانا یہ بھی بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور لوگ دلوں میں گرہ باندھ لیتے ہیں اور پھر یہ قطع رحمی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. تو یہ والے سبب کو بھی نکالنا چاہیے. چھٹا اس میں یہ ہے اعتدال سے بہت زیادہ ملنا جلنا، اعتدال سے زیادہ ملنا جلنا. یعنی ہر دوسرے روز چلے آ رہے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں مثلا بیٹھ رہے ہیں وہاں آ کر، یا مثلا راتوں کو بھی جو ہے وہ رکا جا رہا ہے. چلیں بہت اچھے تعلقات اور وہ خود بھی چاہ رہے ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اعتدال سے ملنا جلنے میں ہمیشہ ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز وہاں پر ہوگی کہ وہ پھر کسی خرابی کی طرف معاملہ جائے گا اور بالآخر پھر وہ قطع رحمی کی طرف معاملہ جائے گا. تو اعتدال کے اندر ملنا چاہیے. اب دیکھیں کون سا رشتہ دار ہے جن سے مثلا ہفتے میں 1 مرتبہ ملاقات کافی ہے. بہت سے رشتہ دار ہیں ان سے 15 دن میں کافی ہوتی ہے. کبھی جو ہے وہ 1 مہینے والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کبھی 6 مہینے بعد کسی تقریب میں مل گئے، اتنا بھی کافی ہوتا ہے. کہیں جب بھی یہ اعتدال سے زیادہ معاملہ جائے گا نا تو یہ کسی خرابی کی طرف جائے گا. اور ایک اور چیز، وہ خاندان کے جن کے جو ہر وقت گھر میں بہت زیادہ ہلہ گلا، یہ وہ رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چلیں ایک پہلو بڑا اچھا بظاہر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر حرام چیز، غیبتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی. یعنی ظاہر ہے جب بھی انسان گھنٹوں کے لیے جب بیٹھے گا اور اتنے زیادہ دنوں میں، یعنی ہر 2-2 3-3 دن بعد آئیں گے تو کیا باتیں اس کے اندر ہوں گی سوائے کہ دوسروں کی شخصیات کے متعلق باتیں ہوں گی، ان کے نقائص، برائیاں، غیبتیں، یہ سب کچھ آتی ہیں. تو یہ بڑی پریشان کن چیز ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کے بھی تعلقات خرابی کی طرف جاتا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کی گئی ہے کہ بہت زیادہ جو اس طرح کے سوشل خاندان ہوتے ہیں، یعنی ہر وقت لوگوں کا آنا جانا، وہاں کے بچے تعلیمی اعتبار سے عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر وقت وہ گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھیل کود، ہنگامہ، دعوتیں، ادھر ادھر آؤٹنگ اور یہ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ حد سے زیادہ ملنا جلنا پھر تو وہ ان کے بچوں پہ بھی پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ رشتہ داروں کا پڑوسی بننے کی حضرت امیر نے ممانعت فرمائی ہے. درود بھیجیے محمد والے. فرماتے ہیں رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی چاہیے لیکن ایک دوسرے کا پڑوسی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر بہت قریب آپ نے رہائش ان کے اختیار کی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، ظاہر ایک دوسرے کے نقائص پتہ چلیں گے، آنا جانا زیادہ بڑھے گا تو کیا ہوگا. یعنی اعتدال کے ساتھ اگر بالکل رہا جائے تو چلیں، یعنی اگر دونوں بہت سمجھدار ہیں، معلوم ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں نہیں، تو وہ ٹھیک ہے، آپس میں قریب بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اتنی قریبی رہائش اختیار کر لی، انہی کے گھر مثلا کرائے پہ اوپر کے فلور میں رہنے لگے، برابر میں رہنے لگے، اسی گلی میں رہنے لگے، تو کیا ہوگا کہ یہ روایات میں بھی کہا ہے کہ رشتہ ملاقات رکھو لیکن پڑوسی نہ بنو ان کی، کیونکہ یہ کچھ نقائص کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے اور بعض اوقات قطع رحمی کی طرف بھی جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک دوسرے کا دیدار و زیارت کیا کرو لیکن ہمسائیگی اختیار نہ کرو، اور ایک دوسرے کو ہدیہ و تحفہ دیا کرو، اس لیے کہ زیارت و دیدار کرنا محبت و الفت میں اضافے کا باعث ہے، اور ہمسائیگی اختیار کرنا دوری اور قطع رحمی کا باعث ہے، اور ہدیہ و تحفہ دینا کینہ اور کدورتوں کو دور کرتا ہے. تو حضرت امیر نے بھی ہمسائیگی اختیار کرنے کو منع کیا ہے قریبی رشتہ داروں کی، اور پیغمبر اکرم نے بھی منع فرمایا ہے. تو یہ حرمت کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ ایک ہے کہ اس کے نتائج ایسے نکلتے ہیں، عام طور پہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اور وہ قریب رہنے کی وجہ سے قطع رحمی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. تو اعتدال رہنا چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ خاندانوں میں آپس میں ناچاقیوں کا اور قطع رحمی کا ہوتا ہے کہ گھر میراث کو صحیح تقسیم نہ کیا جائے. والد والدہ کا انتقال ہو گیا، اب گھر مثلا وہ دے کر گئے ہیں، میراث میں ان کے ملا ہے، اب بہت سارے بہن بھائیوں کو مثلا اس کے اندر حق ہے، تو اس کو تصفیہ کرنا چاہیے نارمل طریقے سے آپس میں بیٹھ کر کے، وہی یہ اس طرح سے. تو اس میں یہ ہے کہ مثلا افراد اس کے اوپر قابض ہو جائیں اور دوسروں کو جو ہے وہ نہ دیں،
تو آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز بھی پڑھنا باطل ہے. یعنی تو اس لحاظ سے اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ آقا سیستانی ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جائیداد ایسی جس میں بہت سارے لوگوں کا حق ہے تو جب تک تمام افراد کی طرف سے اجازت نہ ہو اس میں تصرف نہیں کر سکتے احتیاط واجب کی بنا پر. فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ سب کی اجازتیں لے لی جائیں, سب کی رضامندی لی جائے تاکہ آپ کی نمازیں, ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر نمازیں بھی باطل ہوں گی. یعنی ان کو راضی کر لیا جائے کہ بھئی ہمیں آپ نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں, ٹھیک ہے وہ ابھی ہم تقسیم نہیں کر رہے ہیں. مثلا ہوتا ہے کہ جو رہ رہے ہیں وہ ویسے ہی رہتے رہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو اس میں یہ بھی ہو کہ کم سے کم نمازیں پڑھنے کی اور اس میں رہنے کی اجازتیں سب افراد دے دیں. تو میراث کی صحیح طور پر تقسیم نہ ہو اور غصب کر کے جو ہے وہ مثلا اگر افراد بیٹھ جائیں تو پھر یہ والا مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مساجد میں بھی ویسے ایک مسئلہ پیش آتا ہے, بہت سے علماء اس کے قائل ہیں, حتیٰ کہ جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں اپنی تسبیح سجدہ گاہ رکھ دیتا ہے اور پھر کہیں وضو کرنے گیا, کام سے اٹھ کے گیا, تو کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اور آقا خوئی تو فرماتے تھے کہ اس کی نماز باطل ہے اگر اس نے کسی کی جگہ کے اوپر نماز, کوئی شخص اپنی کوئی نشانی وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا, اپنا رومال, چابیاں یا اینک یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سجدہ گاہ وغیرہ رکھ کے, تو اس کی جگہ پہ بھی کوئی شخص ہٹا کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. حالانکہ کوئی کہے کہ بھائی کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوا, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, کوئی شخص نہیں, کم سے کم جس جگہ اس نے اپنے لیے مقرر کی ہے. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ گناہگار تو ہوگا کسی دوسری کی جگہ پہ, لیکن اس کی نماز صحیح رہے گی. تو بہرحال میراث کی تقسیم میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور اس طریقے سے حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے غصبی کفن دینا, آقا سیستانی فرماتے ہیں چاہے دوسرا کوئی اور کفن نہ ہونے, جو دستیاب ہے وہ فقط غصبی ہے, تب بھی فرماتے ہیں اس صورت میں خواہ میت کو بغیر کفن, بلکہ ضروری ہے کہ میت کو بغیر کفن کے دفنا دو, لیکن غصبی کفن اس کو نہ دو. غصبی کفن یعنی غصبی زمین ہو کسی کے پاس, غصب کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہو, تو وہاں نماز وغیرہ بھی اس کی احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہوگی. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ آپ کو مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کفن نہیں تو بغیر لباس برہنہ اس کو دفن کر دیا جائے, لیکن غصبی کفن نہ پہنایا جائے. کتنی اہمیت ہے اس بات کی. تو بہرحال یہ ہے کہ میراث کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا یہ آپس میں خاندانوں میں بہت کدورتیں لاتا ہے, ایک دوسرے سے قطع رحمی ہو جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو بہرحال وہ اس کو صحیح طور پر تقسیم ہونا چاہیے.